السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ ترکیہ میں ہونے والے پاکستان اور افغان طالبان مذاکرات ناکام ہو گئے۔ حکومت کو یہ مذاکرات شروع کرنے ہی نہیں چاہیے تھے۔ افغان طالبان افغانستان پر قابض دہشت گردوں کا ٹولہ ہے۔ یہ افغان عوام کے نمائندے نہیں، اس لیے انہیں اپنے عوام کے مسائل کا بھی ادراک نہیں۔ افغان طالبان پاکستان کے خلاف بھارت اور اسرائیل کی گیم کا حصہ ہیں۔ بعض ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ ڈبل گیم کر رہا ہے۔ پاکستان کی تعریفیں کرنے والے صدر ٹرمپ پاکستان کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں۔ امریکہ کے خطے میں اپنے مفادات ہیں اور صدر ٹرمپ افغانستان کے بگرام ایئر بیس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے تو اس حوالے سے امریکہ کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ چین اور ایران بھی نہیں چاہتے کہ امریکی فوجیں دوبارہ افغانستان میں آئیں۔ ممکن ہے بھارت نے امریکہ کو یقین دہانی کروائی ہو کہ وہ طالبان سے بگرام ایئر بیس امریکہ کو واپس دلوائے گا۔ افغانستان میں امریکہ اور بھارت کے مفادات ایک جیسے، جبکہ پاکستان اور چین کے مفادات مشترکہ ہیں۔ افغانستان کی صورتحال بہت پیچیدہ ہے۔ افغان طالبان جو خطرناک کھیل رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیرونی طاقت ہے جو ہر سطح پر ان کی مدد کر رہی ہے۔ ایک طرف بھارت جنگی مشقیں کر رہے ہیں، بھارتی وزیر اعظم اور وزیر دفاع حملے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، افغان طالبان بھی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ افغان طالبان اور بھارت مل کر پاکستان پر حملہ کر دیں۔ پاکستان بیک وقت دونوں سے جنگ لڑنے اور انہیں شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن بہرحال جنگ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جنگ تباہ کن ہوتی ہے۔ افغانستان میں امکان ہے طالبان کے خلاف جلد مزاحمت شروع ہو جائے گی اور افغان طالبان مخالف گروپ کابل کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات ناکام کیوں ہوئے؟ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق افغان طالبان وفد زبانی کلامی تو دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کروا رہا تھا، لیکن اس حوالے سے کوئی تحریری معاہدہ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ طالبان کے اس رویے نے مصالحت کرانے والے ممالک قطر اور ترکیہ کو بھی مایوس کیا، جس کے بعد پاکستان کا وفد بھی واپس آ گیا۔ اب افغان طالبان کی طرف سے کچھ دہشت گردی کی گئی تو پاکستان اس کا سخت جواب دے گا۔ اب یہ کہنا ہے کہ افغان طالبان پاکستان کی مدد سے آئے تھے اور ہم نے انہیں سپورٹ کیا تھا، اشرف غنی کی حکومت ختم کرائی، ہماری وجہ سے ہی امریکی فوجیں افغانستان سے بھاگنے پر مجبور ہوئیں، یہ سب باتیں اب پرانی ہو گئی ہیں۔ ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ افغان طالبان کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کو انہوں نے نکالا ہے۔ اکتوبر اور نومبر 2025 کے دوران پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی جھڑپوں اور فضائی کارروائیوں کے بعد خطے میں کشیدگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ پاکستان نے افغان طالبان حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ سرحد پار سے ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں کے خلاف کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھا رہے، جبکہ کابل اس الزام کو مسترد کرتا ہے۔ جب ترکیہ میں دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کی کوشش ناکام رہی، جس کے بعد ماہرین یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر حالات اسی رفتار سے بگڑتے رہے تو خطہ ایک محدود جنگ کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ ایک تو ہمارا موقف ہے، دوسری طرف عالمی دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ تنازع صرف ایک سرحدی مسئلہ نہیں بلکہ ایک گہرا اور تہہ دار بحران ہے، جس کی جڑیں برسوں کی بد اعتمادی، خفیہ روابط اور داخلی سیاسی کمزوریوں میں پیوست ہے۔ جبکہ طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اپنی حدود میں مکمل کنٹرول رکھتی ہے اور پاکستان کو افغانستان کی داخلی پالیسی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اور دیگر دہشت گرد گروپ افغان سرزمین استعمال کر کے پاکستان میں حملے کرتے ہیں۔ یہ صورتحال صرف دو ملکوں کے درمیان تناؤ تک محدود نہیں بلکہ پورے جنوبی ایشیا میں بے چینی کی فضا پیدا کر رہی ہے۔ بھارت مسلسل سرحدی علاقوں میں فوجی مشقیں کر رہا ہے اور حکومتی سطح پر دھمکی آمیز بیانات دیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے مغرب میں افغان سرحد پر کشیدگی اور مشرق میں بھارت کے ساتھ تناؤ ملک کو دو طرفہ دباؤ میں لا سکتا ہے، جو کسی بھی چھوٹی سی چنگاری سے بڑے تصادم میں بدل سکتا ہے۔ تاہم نیوکلیر ہتھیار رکھنے والی ممالک کے درمیان جنگ کی گنجائش ہمیشہ محدود رہتی ہے، کیونکہ دونوں جانتے ہیں کہ ایک بڑی جنگ پورے خطے کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ مگر خطرہ اس بات کا ہے کہ کسی غلط فہمی، حادثاتی واقعے یا اشتعالی کارروائی سے معاملہ اچانک قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔
امریکہ اور چین دونوں کے مفادات اس خطے میں براہ راست جڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ کی دلچسپی بیگرام ایئر بیس اور چین کے بڑھتے اثر و رسوخ کو روکنے میں ہے، جبکہ چین کا سب سے بڑا مقصد خطے میں استحکام اور بیلٹ اینڈ روڈ منصوبوں کے تسلسل کو برقرار رکھنا ہے۔ چین کی پاکستان میں سرمایہ کاری، خاص طور پر سی پیک منصوبہ، کسی بھی جنگ یا غیر یقینی صورتحال سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے بیجنگ نہیں چاہے گا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تنازع شدت اختیار کرے، کوئی بڑی جنگ ہو جائے۔ امریکہ اس کے برعکس بھارت کے ساتھ دفاعی شراکت داری کو مضبوط کر رہا ہے اور اسے ایک اسٹریٹجک توازن کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ دونوں بڑی طاقتوں کے مفادات مختلف ہیں، لیکن دونوں چین اور امریکہ کسی کھلی جنگ کے حق میں نہیں۔ صدر ٹرمپ تو کئی بار پاک بھارت جنگ بند کرانے اور لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بچانے کا کریڈٹ لے چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اگر جنگ ہوتی ہے تو اس کے پھیلنے کا خطرہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ افغانستان کی موجودہ طالبان حکومت کے اندرونی اختلافات، خصوصاً حقانی نیٹ ورک جیسے گروہوں کا مرکز سے مختلف موقف، خطے میں نئے اتحادوں یا خانہ جنگی کے امکانات پیدا کر سکتا ہے، جس سے افغانستان میں ایک اور غیر مستحکم سیاسی دور شروع ہو جائے گا، جس کا براہ راست اثر پاکستان کی سلامتی اور معیشت پر بھی پڑ سکتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں سفارتی حل ہی واحد قابل عمل راستہ دکھائی دیتا ہے۔ چین، ترکیہ، قطر اور سعودی عرب جیسے ممالک دوبارہ ثالثی کے کردار میں آ سکتے ہیں تاکہ دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر واپس لایا جا سکے۔ دونوں ممالک کو دہشت گردی کے خلاف حقیقی اور قابل تصدیق اقدامات کے لیے مشترکہ فریم ورک بنانا ہوگا۔ بس ضرورت دیگر الزام تراشیوں اور جوابی حملوں کا یہ سلسلہ نہ صرف جاری رہے گا بلکہ کسی بڑے تصادم میں بدل سکتا ہے۔ اس وقت جنوبی ایشیا کے اوپر جنگ کے بادل ضرور منڈلا رہے ہیں، مگر امید کی ایک کرن بھی اب بھی باقی ہے۔ اگر سفارتکاری کو طاقت کے مقابلے میں ترجیح دی جائے، دنیا کی بڑی طاقتیں چاہتی ہیں کہ تنازع محدود رہے، کیونکہ اس کے پھیلاؤ کا مطلب خطے کی سیاسی، معاشی اور دفاعی توازن کا مکمل بگاڑ ہوگا۔ پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے یہی وقت ہے کہ وہ ماضی کے زخموں کو تازہ کرنے کی بجائے مستقبل کی سلامتی کے لیے عقل و تدبر سے کام لیں، کیونکہ اس خطے میں ایک نئی جنگ پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ پاکستان نے ہر مشکل وقت میں افغانستان کا ساتھ دیا۔ افغان طالبان کو سوچنا چاہیے پورے افغانستان کے مفادات پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ دہشت گرد گروپوں کی خاطر خطے کے امن کو کیوں تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ کچھ رپورٹس کے مطابق افغان طالبان کی قیادت میں بھارت اور اسرائیل کے ایجنٹ موجود ہیں جو افغانستان اور پاکستان کو لڑوانا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا دیکھ لیں، افغان طالبان کے حامیوں کی جانب سے جس طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس سے صاف لگتا ہے کہ افغان طالبان کے ارادے اچھے نہیں۔ افغان طالبان کے دلوں میں نفرت اور دماغوں میں انڈین گائے کا گوبر بھرا ہوا ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔